ان کی شروعات جو ہوتی ہے نا وہ دنیا کے لحاظ سے بڑی بیوقوفانہ ہوتی ہے، بڑی بیوقوفانہ شروعات ہوتی ہے ان کی۔ اس دنیا کی نظر میں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، جٹے ہوتے ہیں، تھوڑے پاگل ہوتے ہیں، تھوڑے ادھورے ہوتے ہیں، اور ان کے مزاج اور ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بہت ہلکے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سسٹم میں فٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو شروعات کے اندر یہ لوگ دنیا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ان کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ کراؤڈ کے اندر، مجمع کے اندر بھی اکیلے ہوں گے۔ انہیں اسکولوں میں ڈالو، انہیں کالجز میں ڈالو، انہیں یونیورسٹیوں میں ڈالو، انہیں شادیوں میں ڈال دو، انہیں گھروں کی محفلوں میں ڈالو، دیر از اے پارٹ آف دس پرسن جو ہمیشہ ادھورا ہوگا، وہ فٹ نہیں ہوتا ہوگا کہیں پر۔ یہ پہلی نشانی ہے انقلاب کی کہ اس کے اندر نا سب کچھ ہوتے ہوئے ایک احساس ہوگا کہ سم تھنگ از مسنگ۔ جس کو یہ احساس نصیب نہیں ہو رہا نا، یا ہوا ہی نہیں ہے، بھائی جان برا مت مانیے گا، وہ انقلاب کے لیے نہیں بنا، وہ نہیں کر سکتا، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے آسمان کے بادشاہ نے اس کے دل کو بنایا ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ اس تغیر کو محسوس کرے کہ یار آئی ڈونٹ فٹ ہیئر۔ وہ فٹ ان نہیں ہوتا سسٹم میں۔ اسے دنیا کی جتنی بھی چیزیں پلائی ہوتی ہیں نا، وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا ان کے اندر۔ پہلا نقطہ ہے انقلاب کا کہ وہ محسوس کر رہا ہوگا یار یا میں پاگل ہوں یا یہ سارے پاگل ہیں۔ He will not fit into the system. He will not fit in the system. وہ کلاس روم میں ہوگا مگر کلاس روم میں نہیں ہوگا، وہ گھر میں ہوگا مگر گھر میں نہیں ہوگا، وہ جدھر بھی اس دنیا میں کہیں ہوگا نا، وہ جوان کا بچہ جو ہے نا وہ اس جگہ کا نہیں ہوگا۔ اب اس جگہ کا بننے کے لیے دوسرا اصول، غور سے سننا، اس جگہ کا بننے کے لیے تو وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے، غور سے سننا، وہ اس سسٹم میں فٹ ہونے کے لیے ایکسٹرا بے وقوف حرکتیں کرتا ہے۔ وہ اس گھر میں، اس نظام میں، اس کلاس میں، اس درسگاہ میں، اس ماحول میں، اس تہذیب میں فٹ ہونے کے لیے عام انسانوں کے کلیجوں سے زیادہ جمپیں لگاتا ہے، وہ زیادہ چھلانگیں مارتا ہے فٹ ہونے کے لیے، کیونکہ وہ فٹ ہو نہیں رہا ہوتا۔ اگر وہ نارملی فٹ ہو رہا ہوتا تو اس کی چھلانگیں اتنی زیادہ نارمل نہیں دکھ رہی ہوتی۔ جو زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا نا، جس کے سینے کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے ایک انقلاب کھڑا کرنے کے لیے، وہ زیادہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اس لیے وہ زیادہ چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے شادیوں میں، مہندیوں میں، کلاس روموں میں، اسکول میں، چھچور پنے پہ چھچور پنے، بد تہذیبیوں کے انبار کھڑے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فٹ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس لیے جو زیادہ چھلانگیں لگاتا ہے نا شروع میں، یہ دوسری بڑی دلیل ہے۔ اس کا دو مطلب ہے، یا تو یہ اس گندے اور غلیظ نظام کا امام بنے گا، یا اس کے خلاف ایک قیام بنے گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، بیچ والی پارٹی کو تو سائیڈ میں کر دیں آپ۔ تیسری چیز یہ ہوگی کہ جب آپ اپنی آنکھ کھول کے اس طرف چلیں گے نا اور آپ کو احساس ہوگا، اب تیسرا پوائنٹ یہ نہیں احساس کیسے ہوگا، احساس تب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ایک دن آپ کے دل اور جگر اور کلیجے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ دل اللہ کے ہیں۔ اِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ بَيْنَ أَصْبِعِ الرَّحْمَنِ، اس کے الفاظ ہیں یہ جو جگر کے اندر بچتا ہوا دل ہے نا، یہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، پھیرتا اللہ اس کو جیسے ہے the way he wants۔ یا مقلب القلوب و یا مصرف القلوب صرف قلبی ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ میرے دلوں کو پھیرنے والے دل میرا تھام کے رکھی اپنے دین کی طرف۔ لیکن ابھی تو کچھ آتا ہی نہیں اس کو، ابھی تو عربی، گرامر، نحو، صرف، معنی، منطق، بیان، فقہ، حدیث، تفسیر کچھ نہیں آتی۔ ابھی تو اس کو خواب ہی نہیں آتا، ابھی تو اس کو اپنے آپ کا نہیں پتا کہ وہ کیا بن چکا ہوا ہے۔ معاشرے کو ایک تعبیر دینا تو بہت دور کی بات ہے۔
اب اس کو جب اللہ کا اس کے اوپر آتا ہے نا کہ بھائی ہون وقت آ گیا, میں تھوڑی جی تواڈے نال پنجابی چ بھی گل کراں گا کیونکہ پنجابی دے اندر ہمارے جذبات تھوڑے زیادہ نکلتے ہیں. جب اللہ کا وقت آئے گا تو اس ٹائم پر اب اللہ کس لمحے میں اس کے لیے فیصلہ کرے گا. یہ ہر انقلابی کا زندگی کے اندر اپنا وقت ہوتا ہے. اللہ پھر آسمانوں سے اس کو کیسے واپس لائے, کیونکہ اب وہ فٹ ان ہونے کے لیے بڑے عرصے سے تڑکا لگا رہا تھا. ہے یو وہ شو, یہ یو وہ شو بڑا کر رہا ہوگا, یہ بڑا انگریز بنا ہوا ہوگا. Hey brother from another mother, what's up man, how you doing? یہ بڑا چل رہا ہوگا اس کا. بڑے جی راک شاک پاپ شاپ لوپ ساپ سب چل رہا ہوگا یہاں پر. فل بھرم بازیاں زندگی میں چل رہی ہوگی. معاشرے میں بدماشیوں کے اندر سے کھوکھلا ہوگا, کھوکھلا. یا گند کا امام بن جائے گا یا اس کے خلاف ایک قیام بن جائے گا اور ایک پیغام بن جائے گا. دونوں میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے. اب اللہ نے اس کو واپس لانا ہے اگرچہ, لیکن اس کے دل میں وہ بے چینی تھی. جس نے نہیں آنا ہوتا نا اس کو وہ بے چینی نہیں ہوتی, اس کو لانا ہوتا ہے نا. اللہ نے اس کو کچھ سال چھوڑا ہوتا ہے, مگر اس کی فطرت کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی اگر وہ امریکہ بھی جا کے بیٹھ جائے. اب اس کو واپس لانے کے لیے اللہ اس کو ہلکا سا ٹچ دے گا, کم بیک ناؤ. تو اگر تو وہ ٹچ کے اشارے سمجھ گیا کہ تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو اس کام کے لیے نہیں بنا, تو وہاں سے اللہ پھر اس کو بڑا جھٹکا دے گا. اینڈ دا ڈے اے مین ریئلائزز میں نے اس راستے پہ چلنا ہے, تو وہ اس وقتوں میں جب اس کو سمجھ نہیں تھی نا, اور وہ مدہوشی میں مخمور تھا, مسحور تھا اور نشے میں تھا دنیا کے, اس نے بہت بھنڈ مارے ہوئے تھے اور لوگ نوٹ کر رہے تھے. لوگ نوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پر. جس دن اس کو رستہ ملتا ہے, اپنی اوقات پتہ چلتی ہے, اپنی حیثیت پتہ چلتی ہے اور اپنی ذلت پتہ چلتی ہے, جس دن وہ فیصلہ کرتا ہے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا, تو پہلی چیز یہ دنیا پتہ ہے کیا کرے گی, وہ آپ کو آپ کی اوقات یاد دلائے گی. ادھر آ بھائی, تو یہ کہتا تھا, وہ آپ کی کمزوریاں جانتے تھے جو آپ نے 8 سالوں سے ان کے آگے رکھی ہوئی. ڈونٹ یو تھنک, وہ تو جانتے ہیں سب کچھ. انہوں نے تو آپ کو ہر حالت میں دیکھا ہوا ہے, اور آپ بھی تو زیادہ چھلانگے لگا رہے تھے نا فٹ ہونے کے لیے, تو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے ان کو. وہ آپ کی خوشیاں, آپ کا غم, آپ کے جذبات, آپ کا ایموشنل کوشنٹ, آپ کا پرسیپشنل کوشنٹ, آپ کا انٹلیکچوئل کوشنٹ سب جانتے ہیں. انہیں پتہ ہے کب مسکراتا ہے, کب ہنستا ہے, کب ہلتا ہے, کب جلتا ہے, سب پتہ ہے ان کو. نہیں, سب پتہ ہے ان کو, کیونکہ تو لگا ہوا تھا بھائی اپنی مستیوں میں ان کو امپریس مارنے کے لیے کہ یار میں آئی ایم دا مین, لیکن دل سے تو تھا ہی نہیں اس سسٹم کے لیے بنا ہوا. تو نے تو ایک دن طلاق دینی ہے ان قبیلوں کو, ان گھروں سے تو نکالا جائے گا ایک دن, ان بستیوں کو, ان برادریوں کو, ان زبانوں کو, ان ہستیوں کو, ان یاریوں کو تو نے سلام پیش کر کے نکل جانا ایک دن. تو جس دن وہ, لیکن وہ تو نوٹ کر رہے تھے نا, تو چھلانگے لگا رہا تھا, وہ نوٹ کر رہے تھے بیٹھ کے. آج جب تو سر اٹھانے کی بات کرے گا نا, زندگی کا پہلا بڑا دکھ اور غم یہ ہے, غیر ماننے نہیں آئے گا. یہ اپنے ہوں گے جو کہیں گے, پہلے سمجھائیں گے, تھوڑا سا سٹریس دیں گے, ذرا اس کے کلیجے کو ٹینشن دیتے. ہمیں تو پتہ ہے نا اس کو کہاں سے سٹریس ہوتا ہے, کہاں سے دھڑکن تیز ہوتی ہے اس کی, کہاں ریلیکس ہوتا ہے, کیا کمزوریاں ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ایک نئی فلسفی, ایک نیا فلسفہ اپنا لیا ہے, لیکن وہ تو جانتے ہیں نا اندر سے اس کی سائیکالوجی. صبح شام اٹھے ہوئے المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے. تو انہیں پتہ ہے تجھے مارنا کیسے ہے. اب میرا سوال ہے اس شہزادے سے, اس شیر کے بچے سے جو نہیں رہے گا وہاں پر, کیونکہ وہ بنا ہی نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے. مائی کوشچن از
بہت مار پڑے گی تجھے اپنے. کیا کرے گا تو کچھ بھی اپنائے گا. دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ یو. پہلا کام اس سلسلے کا بہت مار پڑے گی تجھے, اور تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا. ایک اللہ ہوگا آسمانوں پر. اور بڑی بات ہے کہ اب تو اساتذہ ہیں, لوگ ہیں جو پہلے بھی تھے, ہمیشہ تھے, مل جائیں گے تجھے. صبر, اتنا صبر, اتنا صبر, اتنا صبر کہ منہ کو ٹیپ لگا لے. صبر, صبر دا دامن نہ چھڑی پتر, برداشت کرنا پڑے گا. تو فرسٹریٹ ہو کے غصہ نکالے گا, وہ اور ماریں گے تجھے. تو فتوے لگائے گا ان کے اوپر, وہ اور کھیلیں گے تیرے ساتھ. سمجھا ہوگا تو سمجھانے جائے گا, وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے تھے. انہیں پتا تھا تیری آنکھ کھل سکتی ہے, کہ وہ سردار ہیں اس دنیا کے, وہ نہیں تجھے اٹھنے دیں گے. They know everything how to kill you. تو نئی بات لے کے آئے گا, نیا مزاج لے کے آئے گا, انہیں توڑنا آتا ہوگا. اب تیرا نیا مزاج چند دنوں کا ہے, تم وہاں 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے, انہیں گرانا آتا ہے تجھے. میرا سوال ہے, کیسے ہمت کرتا ہے ایک ننا سا پودا ایک نئی دنیا, اس وطن میں وہ تجھے آفر کریں گے نا, پیسہ بھی ہے, نام بھی ہے, ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے, چودراہٹ بھی ہے, سوشل ایکسیپٹیبلٹی ہے, سوشل کنفارمٹی ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے یار. تو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہونے کی؟ زکوٰۃ صدقہ دیا کر ان مولویوں کو, اور سیٹ رہا کرنا. یہاں کہاں ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ تیرے سے پہلے کوئی بڑے لوگ گزرے, جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کر لے گا؟ اتنا تپڑ نہیں ہے تیرے اندر کہ تو اکیلی ایک سلطنت کھڑا کر دے, پھر اس کا سردار بن جائے, پھر اس پہ ایک امام بن جائے. عقل کے ناخن لے میرے یار, اور عزت سے ہار مان لے. And learn to live like all of us. بڑی ہمت, کتنی ہمت چاہیے ہوگی نا اس ٹائم پر چلنے کے. پیسے ہر چیز آفر کریں گے, مگر شرط یہ ہوگی, کنویں سے باہر نہیں جا سکتا بھائی. تو پھر اس کنویں سے باہر نکلنے کے لیے, نئی دنیا میں جانے کے لیے, نہ وہاں کی زبان آتی ہے, نہ وہاں کی زبان آتی ہے, نہ وہاں کا طور طریقہ آتا ہے, نہ وہاں کی تہذیب پتہ ہے, نہ وہاں کی اصطلاحات پتہ ہے, نہ وہاں کی ٹرمنالوجیز آتی ہیں, نہ وہاں کا مذاق پتہ ہے, نہ ان کا کلچر پتہ ہے. کنواں چھوڑے گا سلمان, کنویں سے باہر نکلے گا اگر, اور گھر سے باہر نکلیں گے اگر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ہر اپنے کنویں سے نکلنے کے بعد جب آئے گا دنیا سے باہر, ہزاروں کنویں ہوں گے, سب کہیں گے میری طرف آ جائیں, میری طرف آ جائیں. وہ کہے گا میری طرف آ جائیں. ہر بندہ اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے چاہیے, میں آپ کو یوز کروں. تو بندہ کہے گا یار میں تو آنکھ کھول کے باہر نکلا تھا, یہاں تو 70 دکانیں اور کھلی ہوئی ہیں, میں کس رستے سے جاؤں؟ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. یہ تو سب نے اپنے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے اور سب خوش بیٹھے ہوئے اس کے اندر. میں نے غلط تو نہیں چھوڑ دیا کہیں؟ پھر شک آئے گا, پھر شبہات آئیں گے آپ کو, پھر کنفیوز. لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ جانا چاہیے نا بل کے اندر, جہاں سے چوہا نکلا تھا شیر بننے کے لیے. جانا چاہیے اس کو آگے. پیچھے فیملیاں ہیں, پروٹیکشن ہے, سیکیورٹیز ہیں, تحفظ ہے. آگے تنہائی ہے, تنہائی. کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے ہم آپ کے لیے جان بھی دے دیں گے, مگر وہ آپ کو سادہ خوشبو کا پان نہیں دے سکیں گے زندگی. کچھ لوگ آپ کو آ کے کہیں گے اینڈ تک ہم جان دیں, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. مگر جیسے ہی کوئی پرانے کنویں سے آ کے کہے گا نا, ابے بھائی اس کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, تو کیوں لگ گیا اس کے ساتھ, ہم سے پوچھنا یہ کہاں سے آیا. تو وہی جیالے جو آپ کے ساتھ جان دینے کے لیے کھڑے ہوں گے, انہیں جیسے آپ کے ماضی کی کمزوریوں کا پتہ چلے گا, ججمنٹ پاس کریں گے اور چھوڑ دیں گے آپ کو. کچھ لوگ آئیں گے آپ کے پاس, آئیں گے آپ کی یونیکنیس کو اسٹڈی کریں گے, آپ کی یونیکنیس سے پوائنٹس بنائیں گے, اپنا فائدہ لیں گے اور چلے جائیں گے. آپ ہی کے آئیڈیا سے پروڈکٹ بنائیں گے اور خود سیل آؤٹ کریں گے. پھر جیسے ہی آپ بڑھتے جائیں گے, آپ کو یہ سب زہر دیکھنے کو جب ملے گا
تو آپ کا سوال اٹھے گا اپنے آپ سے، یار میں کنویں میں اچھا نہیں تھا؟ I was happy over there. یہی سب دیکھنا تھا اور کنویں سے باہر کیوں ہے؟ اتنے میں آپ کو ایک آدھ باوفا جیالہ ملے گا، پھر آپ اس کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو صدیاں لگتی ہیں ٹیم کا ایک بچہ تیار کرنے کے لیے، پھر دوسرا، اور پھر اچانک وہ بولے گا یار میں آپ کو مانتا تو بہت ہوں لیکن ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ میرے گھر کے اندر بہت ایشوز ہیں۔ کچھ لوگ اس لیے کہ چھوڑ دیں گے کہ سر بہت نیگیٹیوٹی آپ کے بارے میں مارکیٹ میں، تو یہ سب کچھ ہوگا، اور انسان جو اپنا خالص دل لے کے کسی کنویں سے نکلا ہوتا ہے انقلاب میں، اسے مارکیٹ میں اخلاص نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا مگر اخلاص نہیں ملے گا، اور وہ ہر بار ایک سوال کرے گا کہ میں ہی ایک پاگل ہوں جو لگا ہوا ہے اس راستے پہ، am I the only one walking on this road؟ تو وہ ایک موقع پہ ایک جگہ پر پہنچے گا جہاں اس کے اندر وہ جو کنویں سے نکلتے وقت سچائی تھی نا، معصومیت تھی، اور جو اس کی انوسنس تھی، کیا اسے وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی میں، سیاست میں تبدیل کرے یا نہ کرے؟ پھر وہاں پہ ایک اور کنفیوژن آئے گی اس کو، کیونکہ اب اس کے جو مشاہدات اور ایکسپیرینسز ہیں نا، وہ اس کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تو نے اس کو ایسے ڈیل نہیں کرنا، تو نے اس کو گھما کے کرنی ہے، اور قرآن اس کو کہہ رہا ہوگا قولوا قولا سدیدا، بات سیدھی کرنا، سیدھی بات کرنے کا وہ اتنا ہرجانہ پیش کر کے آیا ہوتا ہے اس سوسائٹی میں، کنفیوژنز آنا شروع ہوگی، اسے اپنے قرآن حدیث کی تعلیمات میں، اپنے پرنسپلز میں اور اپنے ایکسپیرینس میں ایک ٹکراؤ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ تلاش کرنا شروع کرے گا یار میں کوئی ایسا استاد ڈھونڈوں جو مجھے میرے ایکسپیرینسز کے مطابق پڑھا سکے، جو بتا سکے، کیونکہ میرے ساتھ اتنی پیڑی ہوئی ہے، تو میں نے تو اس اصول پہ چلتے ہوئے کام کیا کہ بھائی دل کے اندر جو آئے وہ کہہ دینا چاہیے اور دل میں جو آئے وہ کر دینا چاہیے، تو انہوں نے تو میری کھال سے گوشت بھی اتار دیا آگے سے، تو میں کیا کروں؟ وہ تلاش کرے گا اور چھپ چھپ کے کہیں کہیں سوال کرے گا، یار آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہیں؟ آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا کہیں؟ اور اسے دکھے گا کہ سلوشن پرووائڈ کرنے والے لوگ بھی بائسڈ، متعصب اور ایک کلٹ کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، اور اس کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کہہ سکے کہ سر کنویں سے نکلنے کے بعد میرے اس ایکسپیرینشل نالج کے بعد میری یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیوں کر رہا، تو اسے فیلنگ آ جائے گی اپنے تجربے سے کہ بھائی یہ حق قبول نہیں کر سکتے، اٹس بیٹر کہ اب خیر اور شر کا موازنے کے اور پھر ٹاپکس کھلیں گے اس کی زندگی میں، بھاگ جانا چاہیے نا اس کو، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھاگ جانا چاہیے نا یا آگے بڑھتے رہنا چاہیے؟ ہم سے تو ہمارے بچوں کو اس تکلیف سے گزرتے ہوئے نہیں ہم دیکھ سکتے، کیسے اپنے بچوں کو ہم یہ کہیں کیپ واکنگ، چلتا رہ، بڑھتا جا، بکھرتا جا، ٹوٹتا جا، کیپ واکنگ، the hardest walk you can take is the walk you make alone, and the toughest climbs always gets you the best destination۔ اکیلا ہوتا ہے نظریات کو وہ دمام بخشنے کے لیے، ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے، لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے، جذباتوں کو وہ احساس بخشنے کے لیے، لیڈر ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ یہی بولا تھا نا کلپ میں نے، کیسے چلے گا وہ؟ ہارڈ۔ تو اللہ کہتا ہے پھر قرآن میں، پھر وہ تلاش کرتا ہے یار قرآن میں تو کچھ ہوگا میرے غم کے بارے میں، کیسے اللہ بھی بات کرتا ہے تو قرآن کے تھرو کرے گا، تو پھر وہ آیت لاتا ہے اللہ انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، ہم جانتے ہیں تو کس تکلیف سے گزرے گا اور پھر ہم سے ملاقات کرے گا۔ اللہ says in قرآن وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ، ہم جانتے ہیں تیرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اس ٹائم پر، بِمَا يَقُولُونَ، جو یہ بکواس کر رہے ہیں آگے پیچھے، ہم جانتے ہیں اس کو، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہو جائیں گے ان مذاق اڑانے والوں کے لیے، چلتا رہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
You have to keep walking जब तक मौत और यकीन दोनों तेरे कलेजे के अंदर ना आ सके। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना, शेख कब तक करना है, तो मैं कहता हूँ ये मौत तक नहीं ख़त्म हो सकता प्रोसेस, बिकॉज देयर आर सम स्पिरिट्स, कुछ रूहें ऐसी हैं जो उस कुएं में रह नहीं सकती थी, मगर हम अपने बच्चों का कलेजा फाड़ भी नहीं सकते, मगर उसकी रूहानी खुदकुशी उस कुएं में हो जाए, ये शेख आतिफ देख नहीं सकता। आई नो यूर ऑल हर्ट, बट दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, यू हैव टू डू इट। हार नहीं सकता बच्चे, तू गिर गया तो ज़ालिकल फौजुल कबीर है। असाबुल हुदूद का वो बच्चा है जिसने पूरी कौम के अंदर इंकलाब परवा कर दिया अपनी जान दे के। गिर गया तो भी अमर हो जाएगा, गुजर गया तो भी अमर हो जाएगा, वापस नहीं जा सकता। एंड दैट्स द प्राइस ऑफ बीइंग अ लीडर। लोग तुझे समझ नहीं सकेंगे और तू उन्हें अपना आप समझा नहीं सकता, पीरियड। ये प्राइस है इंकलाब की। तो सवाल करना बंद करो, कीप वॉकिंग। ये कीमत है इस इंकलाब की कि तेरे मुस्कुराते चेहरे के पीछे तेरी कमर पे 1 इंच की जगह नहीं होगी जहां छुरा नहीं मारा होगा लोगों ने तुझे। ये प्राइस है तेरी इंकलाब की कि तेरी कमर नहीं दिखाई जा सकती लोगों को, तेरी छाती नहीं दिखाई जा सकती इस दुनिया को। ये कमीज खुल गई तो छुरों और तीरों के निशान होंगे। इसलिए चलता रहे। शेर हमेशा अपनी शान से चलता है बेटा। कुत्तों से बात करके वो अपना लेवल डाउन नहीं कर सकता। वो तुझे समझ नहीं सकते, तू उन्हें समझा नहीं सकता। इसलिए एक दिन मिला है तो एक दिन की जिंदगी जी, मगर अपने टर्म्स पे जी। अल्लाह तुझे बहुत मकाम देगा। तुझे तेरे 313 जरूर मिलेंगे एक दिन। तुझे तेरा अबू बकर और उमर जरूर मिलेगा एक दिन। तुझे तेरी कौम, वो मैंने कहा था ना, कहीं थी मैंने शायरी की थी, मूड में होता हूँ तो करता हूँ मैं, कि सलाम है उनको जिन्हें अभी उन बादशाहों को जिनको अपनी अवाम नहीं मिली। सलाम है उस अवाम को जिन्हें अपना कायद नहीं मिला अभी तक। सलाम है उन तन्हाइयों को जो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुए अभी तक। सलाम है उन लोगों को। तो मैं सबको यही कहूँगा, यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। एक दिन दुनिया तुम्हें पहचानेगी। अभी अपने आप को पहचान और अपने रब को पहचान। ये लोगों की पहचान जो है ना, ये बहुत बाद में आती है, लेकिन जब आती है तब तेरा दूसरा इम्तिहान होगा। अभी चीरते हुए तूने जाना है इस पूरे माशरे को चीरते हुए जाना है तूने। कोई नहीं आएगा, तुझसे गलतियां भी बहुत होंगी। बात का हम इख्तिताम करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। इट्स ओके अगर तूने भंड मारे हैं, इट्स ओके कि तुझे नहीं आता, इट्स फाइन मैं भी नहीं हूँ तुम लोगों को बचाने के लिए। जो मेरी तकरीरें थी, इशारे कनायों में मैंने सब कुछ दे दिया तुम लोगों को। इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल फाइन। कुछ नहीं होता, कोई उस्ताद भी नहीं मिल रहा, रब सिखाएगा तुझे। ये कहानी एक बदबख्त बदमाश शागिर्द की है जिसने अल्लाह की शान के खिलाफ बदमाशी कर दी आगे से। कौल रब्बी बिमा अग़वैतनी, ये अल्फाज कहे। तू दुनिया पर अनदेखे अल्लाह, अनदेखी जन्नत, अनदेखी जहन्नम, अनदेखे फरिश्ते, युमिनूना बिल गैब के मिस्दाक में अल्लाह की दिए हुए चैलेंज का एक मिस्दाक है। मर भी गया ना तो हुज्जत बन जा कि अल्लाह क़यामत में उसको कह सके, देख तूने कहा था ना, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। तूने कहा था ना कि मैं आगे पीछे राइट लेफ्ट से आके इन्हें बर्बाद करूंगा। देख इब्लीस, उसने अनदेखे इंकलाब खड़ा किया इस दुनिया के अंदर। यह है तेरी सजा और तेरे कलेजे की मौत है ये, कि देयर इज अ ब्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जिन्हें तू गिरा नहीं सकता कभी भी। जब तुझे लग रहा हो ना कि तेरे साथ कोई नहीं है, वही लम्हा है जब आसमान की फौजें तेरे साथ खड़ी होती हैं। तन्हाइयों में ही
آسمانوں کے جنگجو فرشتے تیرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی فرشتے زرے پہن کے فوجیں بھیجتا ہے اوپر سے. انہی وقتوں میں جب تجھے لگ رہا ہوتا ہے یار مینوں نہیں کوئی سمجھ سکتا, آئی ایم سو لونلی, دیز آر دا ٹائمز, انجوائے کر اس کو. جب تیرے ارد گرد انسان آ جائیں گے نا تو ان وقتوں کو یاد رکھے گا جب صرف آسمان سنتا تھا تجھے اور کوئی نہیں سنتا تھا, صرف آسمان سنتا تھا تجھے. لرن ٹو آنر یور لونلینس. بچوں, لرن ٹو آنر یور لونلینس. اور اللہ تعالیٰ تم سب کو کامیابیاں دے. تو اکیلا نہیں ہے. جو بھی اس رستے سے گزرا ہے, بڑے بڑے لوگ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کاٹ ہے ان کی تنہائیاں, اکیلا بن. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال اکیلا رہا اس دنیا میں, تنہا تھا. 40 سال 40 سال 40 سال ہی was so lonely. The greatest leader of humanity. 40 سال. منہ کھولا جب آپ نے, کیسر اور کسرا, روم ٹو فارس ہلا دیا آپ نے. یہ تنہائیاں جب منہ کھولتی ہیں نا, یہ کلیجے ہلا دیتی ہیں. ہمارے قوم کے لوگوں کو تنہائیوں میں جینا سیکھنا چاہیے. لرن ٹو لیو ان یور لونلینس. تیرا نبی تنہائیوں میں رہا ہوا ہے بچے, تیرا نبی. لیکن جب وہ بولا تھا نا, اینٹوں کی اینٹیں, آسمان زمین ہل گئے تھے جب اس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا الارض والعجم. اللہ تم لوگوں کو وہ مقام عطا فرمائے اور اللہ تم لوگوں کی آسانیاں کمزور کریں. دعائیں مانگا کرو. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما. اور اللہ سے دوستی لگاؤ. اس دنیا کے سہارے انسان کا کیا کریں گے. رب تیرے ساتھ کھڑا ہے تو مائی کا لال بال بھی گیلا نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. توحید پر آؤ, شرک چھوڑ دو. فلاں مدد کرتا ہے, یہ فلاں دیتا ہے کچھ, یہ فلاں بزرگ کچھ دیتا ہے, یہ فلاں قبر سے کچھ مل جاتا ہے. اس نے ہی تو ہمارے لوگوں کے کلیجے کو ڈرپوک بنا دیا ہے. شیر اللہ سے مانگتا ہے ڈائریکٹ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ سے مانگ, ڈائریکٹ مانگ. اللہ سے ابھی ہاتھ اٹھا کے مانگ. اللہم انزل السکینۃ علی قلبی. اے اللہ سکون نازل کر میرے دل میں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سکون کیا چیز ہے. السکینۃ التی ینزل اللہ علی قلوب عبدہ و عبادہ. سکون کوئی فریج میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے, آسمانوں کی آئٹم ہے اور آسمانوں سے اترتی ہے سینے کے اوپر. اللہ سے یہ سکون مانگے گا, یہ آسمان سے آتی ہے, زمین میں نہیں ملتی ہے. اللہ سے جڑ جا, اللہ پر اپنا توکل رکھ. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اور یہ شرک کے دروازے چھوڑ دے غیر اللہ کے پاس جانے والے. خلاص مر گیا نا, اور اسی سوچ کے ساتھ جینا. لوگ مجھ سے پوچھتے نا ڈر کیسے ختم. اسی سوچ سے اتری مقام میدان میں, گر گیا خلاص گیم اوور, یہیں تک لکھی تھی. آگے نکل گیا, چلتا رہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ. اللہ کو اپنی زندگی کا ایک آرٹیکل بنا, پلر بنا, اور دیکھتے ہیں پھر کیسے سلطنتیں گرتی ہیں. اللہ بچانے آئے گا تجھے انشاءاللہ. یہ دنیا والے کوئی نہیں بچانے آئیں گے. اور یہ جو دنیا کے بھی وسائل اسباب بنائے ہوئے ہیں نا, ہم نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں جو ہم نے, اللہ کے نیک بندوں کے بھی اگر وسیلے, یہ وسیلے بھی نہیں بچانے آئیں گے, اللہ بچانے آئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آزما کے دیکھ لے. اللہ دوسروں غیر اللہ کے اوپر اپنا اعتماد رکھ کے زندگی گزاری ہے نا, 1 سال اللہ پہ اعتماد کر کے چیک کر لے, ڈائریکٹ مانگ کے دیکھ لے. لیٹس سی کتنا فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے. کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ ساری میری تھی, جو حق تھا وہ کل بھی قوم کا تھا, قوم کا رہے گا. میں اللہ بلیس آل آف یو. جزاکم اللہ خیر.
واصل الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.